ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ ایک کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی جبکہ دوسرے کو سننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ان دونوں نے اپنی کمزوریوں کو فائد میں تبدیل کر دیا تھا۔ اندھے دوست نے سننے کی صلاحیت سے گونگے دوست کو رہنمائی کی اور گونگے دوست نے دیکھنے کی صلاحیت سے اندھے دوست کی رہنمائی کی۔ ایک دن انہوں نے جنگل کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو دونوں نے اپنی جدوجہد سے آپس میں مواصلت رکھی، جبکہ اندھے دوست نے سننے کی صلاحیت سے ماحول کا احساس کیا اور گونگے دوست نے دیکھنے کی صلاحیت سے راستہ معلوم کیا۔ لیکن ایک بار جب وہ جنگل کی گہرائیوں میں گئے تو انہیں اپنے گاؤں کا راستہ بھول گیا۔ انہوں نے اپنی توانائیوں کو جمع کیا اور مشکلات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگل میں رات ہونے لگی اور انہیں خوراک کی تلاش میں جانے کی ضرورت ہوئی۔ گونگے دوست نے اپنی بصارت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ پھلوں کو تلاش کیا، جبکہ اندھے دوست نے اپنی سننے کی صلاحیت کو استعمال کیا اور جنگل کی خاموشی میں خوراک کی طرف اشارہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایک جگہ پر آرام کیا جہاں انہیں کچھ سکون ملا۔ اس وقت اندھے دوست نے آواز کی پہچان کی اور گونگے دوست نے اپنی آنکھوں کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے جھرنے کو دیکھا۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور بار بار جنگل کی چیزوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی مشکلات کو چیلنج کی شکل میں لیا، ایک دوسرے کی مدد کی۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ آخر کار گاؤں پہنچ گئے۔ اندھے دوست نے گاؤں کے لوگوں کی خوشی کی آوازوں کو سنا اور گونگے دوست نے گاؤں کے لوگوں کے چہروں کی خوشی کو دیکھا۔ اس تجربے نے انہیں یہ سکھایا کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں ہمیشہ ہمدردی اور محبت سے کام لینا چاہیے اور اس طرح ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بننا چاہیے۔ ان دونوں نے ہمیں سکھایا زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یوں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کا بازو بننا چاہیے اور تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔